اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ معزز ناظرین کرام، فیضان رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان افتخار حسین کریمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں آپ خوبصورت انداز میں گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک اپنی رحمتیں، برکتیں اور نوازشیں لوٹاتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ کریم یہ ساعتیں، یہ برکتیں، یہ لمحات ہمیں ہماری زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، درود شریف کے حوالے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول سنتے چلیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، درود پاک کی کثرت کیجیے، پڑھیے درود، چھوڑیے سود و زیاں کی بات۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ جو معزز مہمانان تشریف فرما ہیں، میں آپ کا ان سے تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز علمی شخصیت، آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں جز وقتی لیکچرار کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں سید کلیم حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا اللہ۔ شاہ صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کا شکر۔ آپ پروگرام میں آمد کا شکریہ، تشریف بہت لائے آپ۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع سخن ہے اہل بیت کی صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبت۔ اسی ٹاپک کو ہم اپنے معزز مہمان جو ہمارے سے تشریف فرما ہیں ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، جناب سید کلیم حسین شاہ صاحب سے۔ جی شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نے یہ موضوع جس کا انتخاب کیا ہے، در حقیقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق دو ایسی شخصیات یا ہستیاں جن میں سے ایک کو خون رسول ہونے کا شرف حاصل ہے اور دوسری جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ تربیت اور تزکیہ حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں نسبتیں، جن کا احترام، جن کی محبت خود قرآن نے بیان کی۔ ہم صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کی بات کریں تو انہیں بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ بے شک۔ کہیں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں ان سے بھلائی کا وعدہ فرماتے ہوئے فرماتا ہے کلا وعد اللہ الحسنى۔ بے شک۔ ایک جہت یہ ہے صحابہ کرام کے احترام کی، دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امت پر واجب قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اجر رسالت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب، آپ فرما دیں کہ میں تم سے اس دین کی تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان کی محبت رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد جو امت کو گمراہی سے امان کا ذریعہ بتایا تو وہ دو چیزیں ارشاد فرمائیں، ایک ان میں قرآن ہے اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت اطہار سے صحابہ کرام کی محبت کی تین وجوہ ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم وجہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کو محبت ہے۔ تو بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت اطہار ہیں، چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے صحابہ کرام ان سے محبت رکھتے تھے۔ دوسری وجہ خود قرآن و سنت میں اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے کا درس دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت رکھو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ سبحان اللہ۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مطالبہ کر دیا
اور اس کے ساتھ جو تیسری بات ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے تھے. سبحان اللہ. تو اب یہ تین وجوہ ہیں صحابہ کرام کے سامنے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جہت سے وہ اس رشتے کو، اس نسبت کے احترام کو وہ نبھانا چاہیں گے. بے شک. دوسری جانب اگر اہل بیت اطہار کو دیکھا جائے تو ان کے لیے جہاں صحابہ کرام کا اپنا ایک مقام ہے جس کے بارے میں قرآن و سنت میں بہت ساری احادیث وارد ہیں یا آیات کریمہ وارد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام کا تعلق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم، دیگر صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی اور صحبت کا رشتہ حاصل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کے متعلقین، اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے والد کے متعلقین، اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو ہم اگر اس جہت سے اہل بیت اطہار کا اسوہ دیکھیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا احترام اور ان کی عزتوں اور ان کی عظمتوں کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا پاس رکھنے کا جو اہتمام صحابہ کرام نے کیا ہے اس پر عقل دنگ رہ جاتی ہے. واہ سبحان اللہ. ہم پہلے بات کر چکے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر نسبت سے محبت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے زیادہ عزیز ہے. سبحان اللہ. اور اسی بات کا درس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل میں بھی دیا اور اپنے قول سے بھی دیا. صحیح بخاری میں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ارکبو محمدن فی اہل بیتہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرو. یعنی جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا معاملہ آ جائے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی نگاہوں میں رکھ لو. یہ دیکھو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہوں تو حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا ہوا رویہ اور سلوک آپ کو پسند آئے گا یا ناپسند ہوگا. تو اس جہت سے ہم اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسوہ حسنہ بھی دیکھیں تو ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مجلس نبوی میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے جگہ خالی کر دی. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اہل فضل کی فضیلت کو فضیلت والے ہی جانتے ہیں، یعنی قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے سوال کیا کہ بابا جان میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کو مسلسل دیکھتے رہتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ کہ معاملے کا اور سبب بتایا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ایک مرتبہ حضرت امام حسن بن علی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے ہیں بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، میرے باپ کی قسم کہ حضرت امام حسن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں اور حضرت علی سے مشابہت نہیں رکھتے. اور یہ وہی شعر ہے جو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب حضرت امام حسن کو جھولا دیتے ہوئے یہ شعر پڑھا کرتی تھی. اس شعر کا انتخاب اس موقع پر یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضرت سیدہ کائنات اور اہل بیت اطہار سے محبت کی عکاسی کرتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، قبر رسول کی زیارت کے لیے جب تشریف لائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے اور ان کے احترام میں انہیں یہ دعوت دی کہ آپ سبقت کریں، آپ روضہ رسول پر پہلے حاضری دیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ایک بات کہا کہ میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مجھے حاصل ہے. تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں منفرد مقام ہے کہ ان جیسا مقام کسی کو حاصل نہیں ہے.
اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منفرد مقام حاصل ہے، اور اس کا لحاظ اور پاس صحابہ کرام کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک طرف تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی موجودگی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے بغیر زندہ رہنے کو گوارا نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں زندہ نہ رکھنا جس میں مشکل تو ہو لیکن علی مشکل کشا نہ ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بندہ اپنے وفادار ساتھیوں کی سنگت ہی طلب کرتا ہے، انہی لوگوں کا ساتھ اپنی زندگی میں طلب کرتا ہے، اور خاص طور پر مشکل میں وہی لوگ یاد آتے ہیں کہ جن کی وفاداریاں بے مثال ہوتی ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے آپ کا وہ قول بھی مشہور ہے کہ فرمایا لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہی ہستیوں کو اللہ کے حضور دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے وسیلہ قرار دیتے تھے۔ عام الرمادہ 18 ذی الحج یا 17 ہجری کو قحط پڑا، دعائیں کی گئیں مگر دعائیں قبول نہ ہوئیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کل میں اس ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے در پر حاضر ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے عباس میرے ساتھ چلیے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا تھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کے چچا کا وسیلہ پیش کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عباس کو لے کر چلتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ بنی ہاشم کے دیگر افراد بالخصوص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امام حسن و امام حسین کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ اور جو لوگ حاضر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے واپس ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ تیز بارش عطا کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے احترام میں جو خلفائے راشدین کی سیرت سے ہمیں عملی نمونے ملتے ہیں، ان کی مثالوں میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب سواری پر سوار ہوتے یا پیدل بھی چل رہے ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کی سواری کی لگام پکڑ لیتے اور ان کے سامنے سواری پر سوار تک نہ ہوتے، اور اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی سواری کی لگام پکڑے چلتے رہتے جب تک کہ وہ خود گھر میں یا جہاں کہیں انہیں جانا ہوتا وہاں پہنچ نہ جاتے۔ جب وظائف اور تنخواہوں کے تعین کا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی نسبت رسول کا پاس اور لحاظ رکھتے ہوئے ان کی تنخواہیں متعین کی جاتی ہیں۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جو اصحاب بدر میں سے نہ تھے اس وقت، بلکہ ان کی پیدائش بھی نہ ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی نسبت رسول کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کا وظیفہ بھی بدری صحابہ کے برابر جو ہے وہ متعین کرتے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں انہیں عذر لاحق ہوا یا انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میرا جو حصہ رکھا گیا، مجھے جو وظیفہ دیا گیا وہ تو عام لوگوں جیسا ہے، لیکن حسنین کریمین کو اور پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بدری صحابہ کی طرح جو ہے وہ ان کا وظیفہ متعین کیا گیا۔ اس پر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے الفاظ کہے وہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں ان کی ماں جیسی ہے، کیا تمہارے باپ ان کے باپ جیسے ہیں، اور کیا تمہارے نانا ان کے نانا جیسے ہیں؟ اگر تو وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں تو پھر تم ان کی مثلیت کا دعویٰ کرو۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ واضح کر دیا کہ ان کی نگاہ میں اہل بیت اطہار کا مقام وہ نہ تھا جو باقی لوگوں کا تھا۔ ایک دفعہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ آپ کسی ضروری مشاورت میں مشغول تھے، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے دستک دی تو انہیں اجازت نہ ملی۔ حضرت امام حسن نے جب یہ دیکھا تو بغیر دستک دیے واپس چلے گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کی اطلاع ہوتی ہے کہ حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ دروازے پر آئے اور اسی طرح چلے گئے تو آپ ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا
کہ آپ کیوں واپس آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے عبداللہ ابن عمر کو جگہ اجازت نہ دی تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی اجازت نہ دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میری نظر میں آپ کا وہ مقام نہیں جو عبداللہ ابن عمر کا ہے. خلفائے راشدین کی طرح دیگر صحابہ کرام بھی اہل بیت اطہار کے ادب اور احترام اور محبت کے سلسلے میں منفرد مقام رکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے مبارک صاف کر رہے ہیں. حضرت امام حسین نے اس سے منع کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا جو مقام میں جانتا ہوں، اگر یہ لوگ جان لیں تو آپ کو کندھوں پر اٹھا لیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، حسن و حسین سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، اللہ کی قسم حسنین کریمین مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں. تو میں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے. یوں بھی دیکھیے کہ اہل بیت اطہار کی شان میں جتنی بھی احادیث اور آیات وارد ہوئی ہیں ان کے بلا واسطہ مخاطب صحابہ کرام ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر احکامات پر تو عمل کریں مگر حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، اس کے بارے میں جو حضور علیہ السلام کی وصیتیں اور تلقین ہے، اس پر وہ عمل نہ کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو اہل بیت اطہار کی ایک دن کی محبت کو سال بھر کی عبادت سے افضل قرار دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی ایک دن کی محبت سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد ہیں، ان کے پاس حضرت عبداللہ بن حسن بن علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے. انہیں کوئی ضرورت تھی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گویا پریشان ہو گئے جب ان کو اپنے دروازے پر دیکھا، اور ان سے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ آپ میرے گھر کسی ضرورت کے لیے تشریف لائیں، یا تو آپ کسی قاصد کو بھیج دیا کریں یا مجھے خط لکھ دیا کریں اور میں آپ کی ضرورت کو پورا کر دوں گا. تو نہ صرف اہل بیت اطہار کا احترام صحابہ کرام کی ذاتوں میں پایا جاتا تھا، ان کے بعد میں آنے والی شخصیات بھی اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھیں. تو یہ چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی، چند مثالیں ہی ہمارے لیے نمونے کے طور پر جو ہیں وہ کافی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں صحابہ کرام کی اہل بیت کے ساتھ محبت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. شاہ صاحب مزید بتائیے گا کہ صحابہ کرام کے حوالے سے اہل بیت اطہار کا کیا طرز عمل تھا؟ اہل بیت اطہار کے اکثر بزرگوں کے جو اقوال ہمیں ملتے ہیں وہ صحابہ کرام کی شان اور عزت کے دفاع میں ملتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے علاوہ عمومی طور پر بھی ان کا جو معاملہ تھا، مثلا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، صحابہ کرام، اہل خلفائے راشدین کی جتنی بھی مشاورت تھی، جو ان کے امور سیاست تھے، امور جو دینیہ تھے، ان میں وہ مشورہ کرتے تھے. بلکہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے دور میں ویسی فتوحات نظر نہیں آتی جیسی سابقہ خلفائے راشدین کی کے عہد میں نظر آتی تھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو. تو یعنی ان کی کامیابیوں کے پیچھے بھی حضرت علی، ان کی مشاورت جو ہے وہ شامل حال تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس موقع پر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی شہادت کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھے اگر کسی شخص کے جیسا نامہ اعمال لے کر جانا اللہ کی بارگاہ میں عزیز ہے تو وہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی منزلت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ظاہر ہوتی ہے اور ان کا جو مقام ہے وہ اشکار ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب ان کو جو شہید کرنے کے لیے جو حملہ کیا گیا تو اس موقع پر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو ان کے دروازے پر متعین کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا. علمی گفتگو فرما رہے تھے سید کلیم حسین شاہ صاحب.
جس سے ہم ناظرین کو بتا رہے تھے صحابہ کرام کی اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت کی صحابہ کرام کے ساتھ کتنی محبت تھی.